بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اگست کا مہینہ جہاں 14 اگست قیام پاکستان کے حوالے سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک الگ مملکت انہوں نے حاصل کی تھی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے بعد اور جانوں کی قربانی کے بعد، وہیں یہ مہینہ اہل کشمیر کے لیے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن آزاد کشمیر جو یہ خطہ ہے اس کی آزادی کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، یعنی نیلا بٹ کے مقام پر ایک بڑا جلسہ عام ہوا تھا 23 اگست 1947 کو، اور جس میں ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ کشمیری عوام کے رجحانات، خیالات اور نظریات و عقائد کے مطابق اس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اس کے بعد سے آج تک یہ دن یوم نیلا بٹ کے حوالے سے 23 اگست کو منایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے کشمیریوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس دن کی اہمیت پر اور اس حوالے سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی سیاست اور آزاد کشمیر میں نوجوانوں میں در آنے والے کچھ نئے رجحانات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس طالبات ونگ کی چیئرپرسن محترمہ میمونہ کیانی ایڈوکیٹ۔ میمونہ کیانی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنی پارٹی کے اندر نوجوانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں، ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے نوجوان میں کتنا پوٹینشل ہے؟ ینگ جنریشن اپنے اسلاف کی ایک جو تاریخ ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے ساتھ کس حد تک جڑی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ جہاں تک بات ہے نوجوان نسل کی، تو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان انہوں نے فرمایا کئی بار اپنی تصانیف میں، اور فرماتے بھی تھے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کشمیر کی وارث ہے، اور کشمیر جو ہے یا ریاست ہے وہ نوجوانوں کی وراثت ہے۔ تو یہ جو وراثت ہے اس کو نوجوانوں نے بہت اچھی طرح سے اس سے پہلے سنبھالا بھی ہے۔ جیسے اگر آپ تاریخ میں جائیں تو جب علاقے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی تو وہ ساری ایک نوجوان قیادت تھی، سب کوائٹ ینگ وہ لوگ تھے۔ پھر جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت بھی جو ہمارے بانی تحریک محمد عبدالقیوم خان، جن کو مجاہد اول کا نام دیا گیا، تو وہ بھی 23 سالہ نوجوان تھے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے چونکہ یہ فطری انتشار کا دور ہے، اس میں نوجوان نسل کو، چونکہ نوجوان ہیں، ان کے مورال بھی ہائی ہوتا ہے، اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس طرف لے کے جانا چاہیں خون جوش مارتا ہے۔ تو یہ جو انتشاری دور ایک چل رہا ہے، تو اس میں ایک مضموم مقاصد کے تحت نوجوان نسل کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اذہان و قلوب کو انتہائی پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے اسلاف کی قربانیاں، وہ ان کو اپنے اسلاف کی قربانیاں ان کو یاد نہیں ہیں، یاد بھی ہیں بہت سارے ایسے جو ذی شعور نوجوان ہیں، لیکن جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وہ نوجوان، جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسلاف کی جو تصاویر ہیں، جو بانی ہمارے ریاست کے بانی ہیں، ان کی جو تصاویر پہ ٹمبر کے ڈنڈے مارے گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نوجوان نسل کو خراب کیا گیا ہے، ان کے اذہان کو منتشر کیا گیا ہے، اور مختلف لالی پاپ دے کے اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ڈلیور نہیں کر رہا۔ یہ نوجوانوں کی جو آپ کی ایک سسٹم کے اندر بڑی تعداد میں نوجوان شامل ہو رہے ہیں، ان کی امنگوں، ان کی خواہشات، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان آج ایک اضطراب کا شکار ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک جائز بات ہے، کچھ جینون مسائل بھی ہیں ہمارے نوجوان کو درپیش، تو ان کو کون حل کرے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، سیٹ اپ ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز، کوئی میگا پروجیکٹس دینے چاہیے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس تو 16 سال ہو گئے ہیں، وہ تو حکومت سے باہر ہیں، اقتدار سے باہر ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں، مسلم کانفرنس کے دور حکومت کو دیکھیں تو نوجوان
نوجوانوں کے لیے ان کے پوٹینشیل کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے تھے. AJK بینک ان کو دیا گیا تھا, گرین اینڈ اسکل پروگرام ان کو دیے گئے تھے, IT پروگرام دیے گئے تھے, اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ڈفرینٹ ان کو پروجیکٹس, ان کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور اسی طرح کی بہت سارے پروجیکٹس دیے گئے تھے جن میں ینگ خواتین بھی ہیں اور جو ہمارے لڑکے ہیں, ان سب کو امپاور کرنے کے لیے ایک پروجیکٹس پروگرامز دیے جاتے تھے. نظر آ رہی تھی ٹیوٹا دیکھیں تو یہ مسلم کانفرنس کے دور میں, تو آج کی حکومت میں بے روزگاری عام ہے, جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیس کیمپ ہے. تو اسی بیس کیمپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 کیمپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بے روزگاری کے کیمپ, بدمعاشی کے کیمپ, یہ تو آج کل جو ہمارا مظفر آباد جو ہے بیس کیمپ جو ہے وہ تو بدمعاشی کا اڈا بنا ہوا ہے. تو نوجوان نسل کیا کرے, بے روزگار ہے, ان کو کوئی اور ایکٹیویٹی ہے نہیں. جہاں پہ یہ مضمون مقاصد لے کے یہ انتشاری جو ایک جتھا ہے تو نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ امپورٹڈ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ آہستہ آہستہ مسلم کانفرنس کو اقتدار سے باہر کرنا, یہ ایک تو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ دشمنی کی گئی, دوسری جو نظریاتی اور اخلاقی تربیت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اپنے نوجوانوں کی کرتی تھی اس سے دور کیا گیا ہے. مطلب مسلم کانفرنس اگر اس وقت اس پوزیشن میں ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پالیسیز ہیں مسلم کانفرنس کی ایسی کہ جنہوں نے اس حد تک پہنچایا؟ دوسری بات یہ کہ کیا جو ایک ریوائول کی ایک نظر آ رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس یا کسی ریاستی جماعت کی, تو اس میں مسلم کانفرنس کا سکوپ ریوائول کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ مسلم کانفرنس ریاستی تشخص کی علم بردار ہے اور ریاستی تشخص پہ پیرا دینے کی پاداش میں مسلم کانفرنس کو آج ایک سیٹ پہ لا کے محدود کیا گیا ہے. یہ نہ صرف ریاستی جو ہر دفعہ جو بھی نئی گورنمنٹ پاکستان کے اندر آتی ہے, کوئی پہلے آ کے آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتا ہے, کبھی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے, اور ابھی جو ایک نیا کہ مہاجرین کے سیٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ مسلم کانفرنس ہمیشہ ان تمام یہ جو پروپیگنڈاز کیے جاتے رہے ہیں یا اسٹیٹس چینج کرنے کی بات کی جاتی رہی ہے, تو مسلم کانفرنس ڈٹ کے کھڑی رہی ہے اور مسلم کانفرنس ہی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سزا اس وجہ سے, یہ سزا بالکل یہ ریاستی تشخص کو برقرار رکھنے کی پاداش میں مسلم کانفرنس کو دی گئی ہے. اور دوسری جہاں تک ریوائول کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں, بالکل 100% نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ ینگ جنریشن میں کام کر رہی ہیں, طالبات کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, تو نوجوانوں میں ہمیں کچھ مردگی سی, کچھ نا امیدی سی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ حالات کا, ماحول کا اثر ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو امید میں کیسے بدلا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ کارآمد بنے سوسائٹی کے لیے, ملک و قوم کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نوجوان نسل کو جو ان امپلائمنٹ ختم کی جائے اس کے لیے حکومت ان کے کوئی ایسے پروجیکٹ دیں. حکومت ان کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں, وہ آج تک وزارتوں کے لیے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, اور کبھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی انہی کی دور میں دیکھیں کتنی دفعہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کتنے جو پورے ریاست کے اندر انارکی کی صورتحال پیدا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے, اور دوسرا جو نوجوان نسل جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے بالکل مایوس ہو گئی ہے. کیونکہ جب نوجوانوں کے لیے آپ ان کو کوئی پروگرام نہیں دیں گے, ان کو بے روزگار ہوں گے تو وہ روڈوں پہ آ کے کھڑے ہوں گے, تو ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے. پھر جو ان کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت ہے, پھر ان کو جو نظریہ ہلاک پاکستان سے دور رکھا گیا ہے, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب ان پہ عمل کیا جائے گا, ان کو دور کیا جائے گا, ان رکاوٹوں کو, ان کی ایک سیاسی اخلاقی نظریاتی تربیت کریں گے, ان کو کوئی کسی کام میں مشغول کریں گے, تو یقیناً ان کے اندر سے یہ پیمودگی ختم ہوگی انشاءاللہ. اچھا, آپ خواتین کی سیاست میں, ابھی تو طلبہ کی سیاست میں ہیں, پھر اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح آپ کا کام ہے اور جس طرح آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ عملی سیاست میں بھی آئیں گی.
تو یہ سیاست کا جو ایک میدان ہے یہ خواتین کے لیے کچھ نو گو ایریا سا ہے. آزاد کشمیر میں پڑھی لکھی خواتین اور فعال خواتین جو کچھ ڈلیور کرنا چاہتی ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں، اس شعبے میں کیوں آنے سے کترا رہی ہیں؟ اور کیا یہ منظر، یہ ماحول بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل بدلا جا سکتا ہے. اصل میں خواتین کترا نہیں رہی ہیں، خواتین آنا چاہتی ہیں، لیکن مختلف ہیلوں حربوں سے خواتین کو روکا جاتا ہے، اس لیے کہ خواتین سے ڈرتے ہیں. چونکہ خواتین ڈیوٹیڈ ہو کے کام کرتی ہیں. خواتین کسی خاتون پہ آج تک آپ دیکھیں گے کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اگر وہ کسی بیوروکریسی میں ہیں تو وہ اپنی جو خدمات ہیں بالکل ایسے طریقے سے انجام دے رہی ہیں. سیاست کے اندر دیکھیں تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے، اور مسلم کانفرنس جو ہے تو وہ خواتین کو ایک بہترین مواقع دے رہے ہیں. ہماری جنرل سیکرٹری وہ ایک خاتون ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر سب سے جو پہلی خاتون ممبر اسمبلی بیگم راجہ حیدر خان آئی تھی، تو ان کو بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے خواتین کو نمائندگی دی تھی. تو مسلم کانفرنس خواتین کے حوالے سے بالکل کلیئر موقف رکھتی ہے کہ وہ خواتین کو امپاور کرنا چاہتی ہے، سیاست کے میدان میں ان کو آگے لانا چاہتی ہے. اور ان کو چونکہ خواتین جو ڈیوٹیڈ ہو کے ایک پیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو جو راستہ روکنے والے ہیں وہ روکتے ہیں. لیکن مسلم کانفرنس کی خواتین، چونکہ میں اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کرتی ہوں، تو ان کے حوصلے بھی بلند ہیں، ان کے مورال بھی بلند ہے. تو خواتین کو صرف اسی وجہ سے روکا جاتا ہے کہ خواتین کے کام کاج سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. درست. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی یہ جو اب یوم نیلا بٹ بھی منایا جانے والا ہے اور ایک بڑا جلسہ بھی ہوتا ہے اس دن، تو یہ دن اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ کہیں کہ کشمیر کی تاریخ میں اور ہماری جو ایک مزاحمت کی ایک داستان ہے اس میں اس دن کی. دیکھیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو ایک لمبی تاریخ ہے، اتنے کم وقت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن جو نیلا بٹ ہے اس کا ہماری زندگیوں میں، ہمارے اقدار میں ایک نظریاتی اہمیت حاصل ہے، جو وطن کی محبت اور تحریک آزادی کشمیر بانی تحریک مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے ساتھ جذبہ حب الوطنی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ عقیدت اور احترام میں پناہ ہے. چونکہ 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے مقام سے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے ڈوگرا سامراج کے خلاف مسلح جہاد کا اعلان کیا تھا. اعلان نہ صرف کیا تھا بلکہ عملی طور پر اس کو آغاز بھی کیا تھا، جو کہ 15 ماہ کی صبر آزما طویل جنگ کے بعد جو ہے تو 32,000 مربع میل سے، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہیں، یہ آزاد کیا. اور جانیں قربان کی، اس میں زندہ کھالیں کھچوائی گئی، زبانیں کٹوائی گئیں، گھر بار لٹائے گئے، اور اس خطے میں ہم لوگ آج سانس لے رہے ہیں. تو جب حقائق مجاز ہوتے ہیں تو فسانے بھی دراز ہوتے ہیں. تو مسلم کانفرنس الحمدللہ مجاز حقائق کے ساتھ آج تک اپنے موقف پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. درست. تو کیا سمجھتی ہیں آپ مسلم کانفرنس اگلی اسمبلی میں کتنی نشستوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ دیکھیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ گمان اچھا رکھیں تو میں گمان کے مطابق دوں گا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، انشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر انداز میں اور ایک اچھی تعداد میں مسلم کانفرنس اسمبلی کے اندر آئی ہے. چلیں، یہ آپ کی بات ہم نے نوٹ کر لی. بہت بہت شکریہ میمونہ کیانی صاحب. بہت شکریہ. ناظرین، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی رہنما میمونہ کیانی ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، جنہوں نے تحریک آزادی کے حوالے سے جو مسلم کانفرنس کا کردار ہے اور آزاد کشمیر کی سیاست میں جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا کردار ہے اس پہ روشنی ڈالی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.